ہیلو، السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں دی ڈارک روم۔ آج کی کہانی کسی ناول کی نہیں، کسی افواہ کی نہیں، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو مجھے ایک لڑکی نے خود سنائی، یا شاید وہ کہنا چاہتی تھی کہ اسے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس رات اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ یہ ہے مریم کی یونیورسٹی نائٹ اسٹڈی کی کہانی۔ مریم لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی میں BS کر رہی تھی۔ آخری سیمسٹر کا دباؤ، پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن اور لائبریری میں لمبی راتیں گزارنا اس کی روٹین بن چکی تھی۔ یونیورسٹی کی لائبریری 2 فلور کی تھی۔ پہلا فلور ہمیشہ بھرا رہتا، مگر دوسرا فلور زیادہ تر خالی ہوتا، اور مریم کو خاموشی پسند تھی، اسی لیے وہ ہمیشہ دوسرے فلور پر جا کر اپنا کام کرتی۔ اس رات بھی وہ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ دوسرے فلور پر بیٹھی تھی۔ نیچے یونیورسٹی کا گارڈ بیٹھا تھا، باقی سب کلاسز ختم ہو چکی تھی، اوپر پورا فلور خالی تھا، لیکن مریم کے لیے یہ عام بات تھی۔ ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی، جب تک کہ مریم نے نوٹ نہ کیا کہ سامنے والی میز پر کوئی فائل رکھی ہے، حالانکہ 2 گھنٹے سے وہیں تھی، اور اس نے پہلے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا۔ فائل سادہ تھی۔ پہلے تو اس نے فائل نظر انداز کر دی، مگر کچھ دیر بعد دل میں آیا کہ دیکھے تو صحیح آخر اس میں ہے کیا۔ اس نے فائل کھولی، اندر صرف ایک ہی صفحہ تھا، اوپر ایک لڑکی کی تصویر اور نیچے صرف ایک لائن، سبجیکٹ مسنگ لاسٹ سین ان لائبریری 2nd فلور۔ مریم چونکی۔ اس نے تصویر غور سے دیکھی۔ لڑکی کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بس عجیب سی خالی سی آنکھیں۔ مریم نے فائل واپس بند کی اور سوچا کہ شاید یہ یونیورسٹی کا کوئی پرانا کیس ہو، لیکن پھر ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے سے گزر کر سامنے والی میز پر رک گیا ہو۔ مریم نے گردن موڑنے کی کوشش کی، لیکن خود کو زبردستی روک لیا۔ اسے پتا تھا کہ فلور پر کوئی نہیں تھا، یونیورسٹی گارڈ نیچے تھا اور لائٹس پوری روشن تھی، مگر پھر بھی اسے محسوس ہوا کوئی موجود ہے۔ اس نے بات نظر انداز کی اور کام کرتی رہی۔ 10 منٹ بعد اس نے دوبارہ فائل کی طرف دیکھا، اور وہ فائل اب سیدھی نہیں تھی، بلکہ ایسے رکھی تھی جیسے کسی نے اسے اپنی طرف گھسیٹا ہو۔ مریم کی انگلیاں رک گئی۔ اس نے دل مضبوط کر کے میز کی طرف دیکھا۔ کمرے میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کوئی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، بس وہ فائل اب اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ مریم نے وہی بیٹھے بیٹھے نیچے گارڈ کو کال کرنے کا سوچا، لیکن پھر سوچا شاید نیند کی کمی دماغ میں وہم پیدا کر رہی ہے۔ اس نے دوبارہ کام شروع کرنا چاہا، مگر جیسے ہی اس نے لیپ ٹاپ کھولا، اسکرین پر ایک فٹ نوٹ آیا جو پہلے موجود نہیں تھا۔ "You are not the first one to see me." مریم کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ لیپ ٹاپ کا انٹرنیٹ آف تھا، کسی نے لاگ ان نہیں کیا تھا، اور وہ اکیلی تھی۔ اس نے فوراً اپنی چیزیں سمیٹی اور دوسرے فلور سے نیچے اترنے لگی۔ ہر قدم بھاری لگ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی چیز کی آواز آ رہی تھی، کوئی سایہ تھا یا کوئی چل رہا تھا، نہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ پوری لائبریری غیر معمولی طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ نیچے پہنچ کر گارڈ حیران ہوا۔ "بیٹا اتنی جلدی؟ آج تو پوری رات پڑھنے کا کہا تھا۔ مریم نے صرف اتنا کہا، "سر، اوپر کوئی تھا۔" گارڈ نے فوری نفی میں سر ہلایا۔ "نہیں بیٹا،
اوپر کا فلور تو 5 سال سے خالی ہے. اس کے بعد سے تو وہ پروجیکٹ والی لڑکی غائب ہوئی تھی نا. مریم کے پیروں تلے زمین نکل گئی. اس نے گارڈ سے کہا نہیں کیا اور سیدھی بات کریں، مسئلہ کیا ہے؟ اس رات مریم نے فائل کی تصویر اپنے موبائل پر دیکھی، مگر اگلے ہی لمحے تصویر خود بخود بند ہو گئی اور جب دوبارہ کھلی تو فائل میں موجود لڑکی کی تصویر غائب تھی. صرف وہی ایک لائن باقی تھی، لاسٹ سین از ان لائبریری سیکنڈ فلور. مریم نے اس دن کے بعد کبھی لائبریری کے دوسرے فلور پر قدم نہیں رکھا اور کبھی اس فائل کا ذکر نہیں کیا. کچھ بے ترتیب واقعات ہم بھول جاتے ہیں اور کچھ باتیں خود کو دوبارہ یاد نہیں آنے دیتے. لیکن یونیورسٹی کی لائبریری میں آج بھی ایک فائل پڑی ہے جس پر لکھا ہے، اگر آپ کبھی وہاں جائیں تو فائل مت کھولیے گا، کیونکہ جو چہرہ تصویر میں نظر آتا ہے وہ ہمیشہ وہی نہیں رہتا جو پہلے دیکھا تھا. یہ تھا دی ڈارک روم. اگلی کہانی تک خاموش رہیے. انشاءاللہ زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور ہاں، جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.